ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. سب سے پہلے تو مبارک، اتنے بڑے مہینے کی مبارک. میں تو خیر خاکسار ہوں، آپ سب کو اللہ کا مہمان بننا مبارک ہو. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ کچھ دن میں اور آپ انشاءاللہ خدا نے توفیق اور سعادت دی تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. پہلے میں آج 3-4 منٹ ایسی باتیں کروں جو میں نارملی نہیں کرتی، لیکن آج کروں گی، مجھے کرنی چاہیے. ہم ذاکراؤں کے کچھ بہت سارے اللہ نے ہمیں احسان کیے ہوتے ہیں، فضل ہوتا ہے سید الشہداء کے صدقے میں، بڑے الحمدللہ معاشرے میں بینیفٹس ہوتے ہیں. وہی ہمارا ایک بیڈ لک ہوتا ہے. بیڈ لک سمجھیں آپ؟ ہمیں دیکھتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آئیں گی، بیٹھیں گی اور بولیں گی، اور بولیں گی بھی وہ بات جو آپ سننا نہیں چاہتے. لیکن میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کروں جو وہ سننا نہیں چاہتی. آپ میں سے بعض بچیاں راؤنڈ ٹیبل میں رات میں تھی زہرا گرلز گائیڈ میں، وہاں پر تو میں مجبور تھی نا، مجھے انہوں نے ایک سلیبس دے دیا تھا، میں نے اسی کو پورا کرنا تھا. لیکن گرین آئی لینڈ والوں کے ساتھ الحمدللہ میری اچھی ایسوسیشن ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم ہمیشہ درس، مجلس اور بیٹھ کے لمبے چوڑے لیکچرز میں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اور یہاں میں ہوتی ہوں بولی چلی جاتی ہوں، بولی چلی جاتی ہوں، بولی چلی جاتی ہوں، اور پھر میرے سامنے آپ ہوتے ہیں، سنے چلے جاتے ہیں، سنے چلے جاتے ہیں، سنے چلے جاتے ہیں. کیوں نہ ٹرینڈ کو تبدیل کر لیا جائے. ایک زمانے مجھے یاد ہے، ہم جب ٹین ایجر ہوتے تھے تو ہماری امی کہا کرتی تھی قمیض پرنٹڈ ہوگی، شلوار سادی ہوگی. ہم نے کہا نہیں امی، شلوار پرنٹڈ ہوگی، قمیض سادی ہونی چاہیے ہوگی. زندگی میں کچھ الگ سے ہونا چاہیے. تو میں ایک الگ سا آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ اپ لے کر آئی ہوں. چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو آپ مجھے دل ہی دل میں سلواتے سنا دیجیے گا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم بجائے اس کے کہ درس کا عنوان دیں اور یا میں بیٹھوں اور لمبی چوڑی آپ کو لمبی چوڑی تقریر میں نے کوئی نہیں سنانی. آپ سوچیں میرے جیسے گناہ گار سے کل 1.25 گھنٹے کی تقریر کروائی گئی، وہ میرے اوپر اتنا پریشر تھا. خیر اس میں فقہی مسائل کا ایک لوڈ تھا، کوسچن آنسر سیشن تھا، لیکن ایسی بور باتیں، مجھے سچی بات ہے میں خود بھی تھوڑی دیر کے بعد دل چاہتا ہے، اگر میں کسی مولوی صاحب کی مجلس میں بیٹھی نا تو دل چاہتا ہے ان کو پرچی دے دوں، ان سے کہوں اتر جائیں. اور اگر میری ان مولانا صاحب تک رسائی نہ تو ان کی بیگم کو کہوں، بیگم میاں کو فون کر کے بولو اترے اور گھر جائے، میں تھک گئی ہوں، میں نے مزید لمبی تقریر سننے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہیں انشاءاللہ سٹوری ٹائم کے نام سے. میں یہ جو 8, 9, 10 جتنے بھی دن ہیں کیلنڈر پہ مارک ہوئے ہوئے اور خدا نے جتنے دنوں کی سعادت دے دی، میں آپ کو ہر روز ایک کہانی سناؤں گی. آپ لوگ کہانی اچھا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میرا کہانی سنانے کا ایک سٹائل ہے، اور پچھلے 32 سال سے میرا کہانی سنانے کا ایک ہی سٹائل ہے. اور کل تو میرے گھر میں 2 جنریشنز بیٹھی ہوئی تھیں، میرے اپنے بچے اور آگے سے ان کے بچے. تو مجھے میرے کسی بچے نے کہا آپ ابھی بھی ایسی ہی کہانی سناتی ہیں. میں کہانی سناتے سناتے رک جاتی ہوں اور پھر سننے والے سے کہتی ہوں کہ میرا آخری جملہ کیا تھا. آپ کے گھر میں بھی بہت سارے لوگ کہانیاں سنانے والے ہوں گے. مثلا بعض بچوں کے ابا کہانی سٹوری میکر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی امیاں سٹوری میکر ہوتی ہے. میرے آغا تو اگر کسی کو سٹوری سنائے نا تو ان کی ایک سٹوری ہے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے. وہ پچھلے 30 سال سے دوڑ ہی رہا ہے اور ابھی تک وہ اپنے کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچا نہیں ہے. لیکن میں اکثر سٹوریاں سناتی ہوں، فیک سٹوریاں سناتی ہوں، فیری ٹیل سناتی ہوں، قرآن کی داستانیں سناتی ہوں. میں آپ کو اس شرط پر کہانی سناؤں گی. کہانی پہلی بات میں کوشش کروں گی، میں نے قرآن کی داستانوں میں سر تاریخ میں سے 7-8 ایسی کہانیاں نکالی ہیں اور بچوں سے اوپینین لے کر، یعنی آپ کی ایج کے جو میرے سرکل میں 12-15 بچے ہیں ان سے پوچھ کر ان داستانوں کا انتخاب کیا ہے کہ کیا آپ نے یہ داستان سنی ہے، یس اور نو. جب مجھے میکسیمم بچوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں سنی تو میں نے اس سٹوری کو سلیکٹ کیا. اب میں نے اگر اپنی سائڈ سے ساری ایفرٹ کر دی، حاصل کر دی، اور آج پہلا روزہ ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے اور سب کو ہی لگ رہا ہے، 28ویں تک عادت ہو جائے گی، 29 کو چاند ہو جائے گا اور پھر آخر میں ہمارے سر پر عید آ جائے گی. لیکن بہرحال میں آپ کو 2-3 شرطوں کے ساتھ کہانی سناؤں گی. پہلی شرط، آپ میں جہاں چپ کروں گی آپ کو بات کیا کرنی پڑے گی، پوری کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو آگے مثال دوں. فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ وہ بنی اسرائیل کی گائے کی داستان ہے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہلی مرتبہ کہا گائے کیسی ہو،
موسیٰ نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، عوام بین ذالک، ان دو کے درمیان میں ہو۔ پھر بنی اسرائیل آئے اور بنی اسرائیل نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ کہا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، صفراء، ایسا یلو کلر جو آنکھوں کو بھاتا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والی آنکھ کو خوشی دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے یلو کلر میں کون سا شیڈ ایسا ہوتا ہے جو دیکھنے والے کی آنکھ کو خوشی دیتا ہے؟ برائٹ یلو، ہلدی پیلا، ہاں لیمن یلو۔ دیکھیں آپ بھی کبھی بیٹھ کر ذرا ڈیسائیڈ کیے قرآن کلرز کے اوپر کیسی بات کرتا ہے؟ قرآن رنگوں کی بات کرتا ہے۔ اسودہ وجوہہم، چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ غصے میں آتا ہے نا، کوئی پتہ نہیں، میرا تو خیر ویسے ہی کلر الحمدللہ ایسا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا شاید ڈارک ہو جاتا مجھے خود نہیں پتا۔ ابیضت لونہ، یعنی چہرہ روشن تھا۔ یہ اس جگہ پر کہتا ہے کہ صفراء، ایسا یلو کلر جو آنکھوں کو تسر الناظرین، آنکھوں کا میں سوچنے پڑ گئی، کل میں نے سوچا یلو کے کوئی 12-13 شیڈز ہیں، ایک وہ ہلدی یلو ہوتا ہے جو آج کل بڑا ان ہے نا، ہم نے جس جگہ پر جائیں 40% آف اور ساتھ ہی ہلدی یلو کلر کا سوٹ آگے انہوں نے ٹکایا ہوا، بیگس تک اس کلر کے ہیں، لیکن کچھ کلرز ایسے ہیں جو آنکھوں کو ٹھنڈک، سکون، خوشی، تسر، سرور سے نکلا ہے۔ تو میں آپ سے جب اسٹوری سنوں گی، کہوں گی، تو میں آپ سے پوچھوں گی وہ کس طرح کی گائے تھی؟ اوکے، تو پھر ہم آگے اس طرح سے ایک اچھی کمیونیکیشن، میں نہیں چاہتی میں آؤں بولوں اور چلی جاؤں، اور پتہ ہے صبح صبح بولنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، میرا اس ٹائم پر مجھے تو ابھی سے روزہ لگنے لگ گیا۔ کل رات کو میں نے گرلز گائیڈ میں دعا منگوائی کہ اللہ میں تو نے اصحاب کہف کو نیند دی، ایسی کلاس کی نیند دی، ان کے کیف کے سراہانے دروازے بند کر دیا، اللہ میں مجھے بھی روزے میں ایسی نیند دے میں کہیں پڑھوں اور سو جاؤں، اور پھر مجھے گھر میں کوئی شخص آ کر اٹھائے نہیں اٹھے اذان ہو رہی ہے اور میں کہوں ظہر کی، کہیں نہیں یہ مغرب کی اذان ہے، اٹھو افطاری کر لیں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ حاصل کریں، دیکھیں آپ بھی حاصل کریں گے، میں بھی حاصل کریں گے، ہماری ساتھی بہنیں بھی حاصل کریں گے، تو اس حاصل کا حاصل وصول ہے یا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ تو بس ہم اس سٹوری ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ کچھ داستانوں کو بیان کریں گے۔ اب یہ سوال اس میں سے بننے یا نہیں بننے یہ میرا سردرد نہیں ہے، مجھے بڑی کوئی موت آتی ہے جب مجھے کہا جاتا ہے آپ کے در سے سوال بنیں گے، کیوں بنیں گے؟ پھر وہ لوگ سوالوں کے چکر میں پڑ جاتے، کہانی سنتے، اور مزے کی بات ہے بعض چیزوں کو آن دا اسپاٹ صرف چھوٹا سا پوائنٹ لکھنا چاہیے۔ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آغا وحید خراسانی دامت اللہ علی، ایک ٹرائی اینگل تھی مراجعین میں، ایک کارنر پر آیت اللہ سیستانی تھے ہے، ایک پر مرزا جواد تبریزی اللہ مقامہ تھے، ایک پر آغا وحید خراسانی ہے۔ سچ سے انٹیلیجنٹ مرجع ماشاءاللہ، ظاہر بات ہے اس کرسی تک پہنچنے کے لیے بہت ذہانت چاہیے۔ وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں درس لکھو نہیں پورا درس سنو، اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کو آپ لکھ لیں، گھر جائیں، آپ تو ذہین ہے، آپ کا اتنا اچھا آئی کیو لیول ہے، گھر جائیں پھر اس درس کو پورا کریں، ورنہ آپ سنیں گے یا لکھیں گے؟ بولے سنیں گے لکھیں گے کیوں؟ اور لکھنے میں آپ کو یہ ٹینشن ہوگی کہ آپ نے اس میں سے سوالوں کا جواب دینا، پھر آپ کو سٹوری سننے کا مزہ، کبھی کبھی امیاں کہتی ہیں نا چبا کر کھاؤ، مزہ لے کر کھاؤ۔ داستان سننے کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ دیں اور سٹوری سنیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں ایک ہماری دادی تھی، کبھی ان کا موڈ اچھا ہوتا تھا تو وہ اچھی سٹوریاں سنایا کرتی تھی، لیکن اکثر ان کی سٹوریوں کے اندر نا واقعی کے نتیجے بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے۔ دادی گئی داستان سنانے والا بھی، خیر میری دادی کو میرے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال آج میں آپ کے ساتھ پہلی داستان نقل کرنے لگی۔ قرآن کے اندر تقریباً 150 سے زیادہ داستان ہے۔ پہلے میں آپ کو 3-4 پوائنٹس بتاتی ہوں، آپ ان پوائنٹس کو سنیے گا، اوکے؟ پھر اس کے بعد آپ کو کوئی اچھا لگے تو لکھ لیجئے گا، آپ کو خود بھی فائدہ دے گا۔ میں نے بھی اس کو بیٹھ کرنا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتابوں سے نکالا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن، آپ کے خیال میں میرا آپ سب سے سوال ہے، قرآن داستان کیوں کہتا ہے؟ آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی میموری میں کوئی بہت اچھی سٹوری سیو ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھی کہانی، آپ کو کہانیاں بنانے کا شوق ہے، سننے کا شوق ہے؟ کوئی کہانی اچھی سے دماغ میں، میرے دماغ میں بعض ہارر کہانیاں ہیں اور بعض ہارر لطیفے بھی ہیں۔ میں ایک دفعہ ایسے ہی لطیفہ پڑھی تھی، ایسے ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کہ آپ رات کو پلنگ سے آپ کا بازو لٹکے، نیچے سے ایک سفید بڑھیا بالوں والی آپ کا بازو کھینچ کر کے بازو صحیح کرو،
اور مزے کی بات ہے تھوڑے دن پہلے میں نے ہی اپنے گھر میں ایک رگ کو مٹی سے بچانے کے لیے ماسی کے ساتھ مل کے دھوبی سے دھلوایا، اسے ایک چادر میں پرانی میں لپیٹا، دونوں سائڈوں پہ نوٹس لگائی، اور میں نے سوچا اسے کہاں رکھوں، پلنگ کے نیچے۔ اب ہم اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کے بڑے بڑے اسٹوریج تو ہے نہیں، میں نے اسے پلنگ کے نیچے ڈال دیا، دونوں سائڈوں پہ نوٹ بنی ہوئی تھی اور وہ چادر تھی ایک پرانی۔ میں نے وہ پہلے ڈراؤنا لطیفہ پڑھا، اس کے بعد میری ایسے بے ساختہ پلنگ کے نیچے نظر گئی، اس کے بعد چراغوں میں روشنی، کیونکہ اس دن صبح میں ایک میت نہلا کر آئی تھی، میت کو میں نے کس کے نوٹس باندھی تھی۔ یعنی پہلے ماسی کے ساتھ ایک رگ کو پرانی چادر میں باندھا، پھر غسل خانے گئی، میت کو نہلا دھلا کر وہ بندے کفن باندھے، اور تھوڑی دیر کے لیے میری میموری نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے پرانی چادر میں باندھی ہوئی وہ رگ، وہ کارپیٹ کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے، اور صبح جو اپنے ہاتھوں سے میت کو نوٹ باندھی تھی، مجھے لگا وہ صبح والی میت میرے پلنگ کے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا ہوگا سمجھ جائے، مجھے بعد میں جی بھی کرنے کے لیے اتنی زور سے میں چیخی، میں نے سوچا شکر ہمارے برابر والوں کو آواز نہیں کی، ورنہ وہ دروازہ بجا کے مجھے زندہ ہے، چولہا تو نہیں پھٹ گیا، ہوا کیا ہے۔ لیکن کہانیاں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، اور ذہن میں نہیں رہتی، لاشعور میں چمک جاتی۔ کیسے چمکتی ہوں؟ کوئی ایسی داستان، چلے بچیاں تو بہت چھوٹی ہیں، میں کوئی ایسی داستان جو 10 سال پہلے سنی ہو اور دماغ میں گھس گئی ہو۔ اوکے، آپ بننا چاہتا ہوں، میں امام صادق بننا چاہتا ہوں، تو تھا تو یہ بنا لو، اور تم ایگزیکٹلی۔ اور ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں، میں اگر اپنی میموری کو جھاڑتی ہوں نا، تو اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، مائی مام واز a reciter، وہ داستانیں سناتی رہتی تھی، جو مجلس پڑھنے سے پہلے ہمیں ضرور مجلسی کہانی سناتی تھی، پھر مجلسوں میں لے کر ساتھ بھی جاتی تھی، اور پھر مجھے وہ 2-3 دفعہ سننا بھی پڑتا تھا، اور وہ یاد بھی ہو جاتی تھی۔ نہر سبوستار والوں کا قصہ میں نے اتنا ڈھونڈا کہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ آفٹر لانگ ٹائم مجھے قرآن کے حاشیے سے اور شرحوں سے مل گیا، لیکن وہ ایک ایسی نہر کی داستان سنایا کرتی تھی کہ جس نہر کی فراوانی نے اور اطراف کے زرخیز علاقے نے جو اس ایریا میں رہنے والے تھے انہیں اتنا مغرور کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کی نجاستوں کو روٹیوں سے صاف کرتے تھے، اور پھر ان کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ اور اس کے بعد ایک اللہ کے ولی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے ایک عورت کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئے گی، خدا تمہیں قہر کے مبتلا کر دے گا۔ عورت کا بھی دماغ آخر سے محلہ پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا چلو جاؤ چپ کرو، اپنا کام کرو، جب تک یہ نہر بہ رہی ہے ہمارے پاس بہت روٹی ہے۔ اور پھر اس نے بد دعا کی کہ خدا یہ نہر خشک ہو جائے، اور وہ نہر خشک ہو گئی۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے اپنا شور کیا ہوا غلہ کھایا، اناج کھایا۔ اس کے بعد اس پہاڑ کی باری آئی جس سے یہ لوگ نجاستیں صاف کر چکے تھے، وہ نجاست کو جھاڑتے تھے اور پھر ان روٹیوں کو کھاتے تھے۔ اچھا جب میں نے ارلی چائلڈہڈ میں، شاید میں ٹین ایجر 12-13 سال کی ہوں گی، میں نے یہ داستان سنی، میں نے سوچا اللہ میاں کیسے ممکن ہے کوئی شخص کسی کھانے کی چیز سے گندگی کو صاف کرے اور کھائے۔ میں نے اور آپ نے کراچی کی سڑکوں پہ یہ منظر بارہا دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو کوڑے میں سے کوئی کھانے کی چیز نکال کر کھاتے ہوئے گلی میں دیکھا؟ دیکھتے ہیں ہم۔ میں ایک دفعہ کسی شادی میں تھی، کوئی میری سونے کی چیز لاس ہو گئی، میں واپس گئی تو وہ جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا تھا، وہ کچھ بیچارے چرسی اور بھنگی ٹائپ کے لوگ اس میں سے ہڈیوں کو صاف کر کے وہ بچا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ یعنی وہ سوال جو 13-14 سال کی عمر میں میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ کیسے ممکن ہے ایک شخص روٹی سے گندگی کو صاف کرے اور کھا لے؟ خدا نے مجھے دکھایا ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوبت جہاں تک پہنچی، لوگ اپنے اپنے بچے ذبح کر کے کھانے لگے۔ مثلا ایک دن ایک بچہ ذبح کیا جائے گا، اسے بھونا جائے گا، اس کا اسٹیک بنایا جائے گا، انسان کے بچے کا کھایا جائے گا۔ اب آپ ڈرے نہیں، لوگ بلیاں کتے پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں، یہ تو پھر انسان کا بچہ ہے۔ اور مزے کی بات ہے، میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے بنو عباس کے بعض بادشاہوں کے بارے میں کہ انہوں نے کسی کک سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس جانور کا گوشت لذیذ ہے، اس نے کہا انسان کا۔ اب میں نے کبھی آج تک انسان کا گوشت کھایا؟ آپ کو میں آدم خور کو بھی لے لگتی ہوں؟ نہیں، میں اپنی پسند کے جانور کھاتی ہوں، بس جو اللہ نے حلال کیے ہیں، لیکن حقیقت ہے بس ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری داستانیں ہوتی ہیں۔ اب ان داستانوں میں آج میں آپ کے ساتھ 10 یا 12 منٹ میں ایک سٹوری سناؤں گی۔ اس سٹوری کے ہیرو ہے عزیر۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو عزیر علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہے؟ اصل آپ میں سے کوئی انہیں ایکسپلین کرے وہ کون تھے؟
میں ایسی غلط فہمی میں مبتلا تھی. صبح بھی میں سوچی تھی ایک دفعہ گھر والوں سے پوچھ لوں عزیر کی داستان سنی ہوگی بچوں نے. میرے آگے تم تو اپنا دماغ رہنے ہی دو, تمہیں لگتا ہے بچوں کو سب کچھ پتا ہے, بچوں کو کچھ بھی پتا. میں نے کہا یہ بچے اتنے چیتے ہیں, ویسے تو ان سے پوچھو انسٹا پہ اکاؤنٹ بنا دو گی بیٹا, تو کہیں گے ہاں آپ کو بنانا نہیں آتا. اتنی بڑی ہو گئی ہے آپ کو ابھی تک انسٹا پہ اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا. ایسا ہی حال ہے. میں آپ سے کہوں آپ کو عزیر کا نہیں پتا, کہوں آپ اتنی زمین آپ کو عزیر علیہ السلام کا. دیکھیں میں تو ایسی بات نہیں کرتی, میں آپ کا بڑا احترام کرتی ہوں اور مجھے کرنا چاہیے آپ کا احترام. لیکن عزیر علیہ السلام قرآن نے دو داستانیں آگے پیچھے نقل کی ہیں. ابھی انشاءاللہ کل میں پہنچ جاؤں گی. ہم اسی سورے پر سیکوینس سے قرآن کی آیات کی تلاوت آپ سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یا دونوں کام ایک ساتھ کر رہے ہیں. اللہ سے اللہ کے 2 نبیوں نے ڈیمانڈ کی. پہلے مرحلے پر ابراہیم علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام کا اللہ میں باقاعدہ نام مینشن کرتا ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے, ایک لاش پڑی ہوئی تھی, آدھی لاش پانی میں تھی, آدھی لاش خشکی میں تھی. خشکی پر جو جانور تھے وہ اس لاش کو کھا رہے تھے, جو پانی والے جانور تھے وہ اس لاش کو کھا رہے تھے. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے. اچھا حضرت ابراہیم کا تو آئی کیو لیول بہت ہی کوئی کمال کا تھا. رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور صاحب شرف نبی ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے سوچا یہ مچھلیاں جو ان کو کھا رہی ہیں, اس لاش کو کھا رہی ہیں, یہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں گی, بڑی مچھلی ان کو کھا لیں گی, پھر ان بڑی مچھلیوں کو ان سے بڑے مگرمچھ کھا لیں گے, اور یہ ریسائیکل ہوتا 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 وہ جو اصل لاش ہے, فرض کریں میری لاش پڑی ہے اور میری لاش آدھی خشکی کے جانور کھا رہے ہیں, آدھی لاش میری کون کھا رہے ہیں؟ زور سے بولے, ابھی سے روزہ لگ رہا ہے, 6 بجے آپ کا کیا حال ہوگا, اور پھر جب جا کے 7 بجے تک روزہ کھلے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ اچھا خشکی کے جانوروں کو بھی دوسرے جانور کھا جائیں گے. جانوروں کے اندر کھانے کا ایک عجیب سلسلہ ہے. اور چھٹے امام نے مفضل ابن عمرو سے کہا بیٹا مفضل تم نے کبھی جانوروں کی لاشیں دیکھی؟ مفضل سوچ میں پڑ گئے, کہا نہیں مولا, اللہ یہ کہ کسی جانور کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو. تو چھٹے امام نے مفضل سے کہا کہ جب جانور کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو خدا اسے الہام کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ, وہاں پر تمہاری لاش کھانے والا جانور پہلے سے موجود ہے, تم جاؤ تمہیں کھا لیا جائے. ورنہ جس طرح انسانوں کی لاشیں, تو دیکھیں ہر قوم اپنی لاش کے ساتھ ایک الگ پرپس رکھتی ہے. پارسی اپنی لاشوں کا کیا کرتے ہیں؟ کیسا آپ کا جنرل نالج کیسا ہے؟ آپ جنرل نالج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بچے کتابیں پڑھتے ہیں سلیبس کے علاوہ؟ پارسی اپنی لاشوں کو گدھوں کے آگے رکھ دیتے ہیں. گدھ سمجھتے ہیں, والچر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا. اب کوئی ٹیچر سمجھائیں گے گدھ کیسے وہ لاشیں کھا جاتے ہیں. ہندو اپنی لاش کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہائے وہ خود مجھے پتا تھا یہ ساری مرحوم ملت ان لوگوں کی ہے جو بتاتے ہیں لاش کو کیا کرتے ہیں؟ جلاد. اچھا جلانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں قربان ہو جاؤں, ساری لاش پانی میں بہاتے اس میں سے ایک حصہ سنبھال کے رکھتے ہیں, اور وہ خاندانی میراث کے ساتھ مثلا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر بیٹا بڑا بیٹا ہے تو اپنے باپ کی لاش کا ایک مٹی کا ایک حصہ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں برکت کے طور پر. یس, میں نے بہت سال پہلے سے ہی ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھی ہیں تقابل ادیان کے بعد بھی. لیکن اچھا ان کو پارسیوں کا نہیں پتا. یہ جو سولجر بازار والے بچے پارسی کالونی کے پاس رہتے ہیں, پارسیوں کا نہیں پتا, ہندوؤں کا پتا ہے. اس کا مطلب آپ نے کتابوں سے نہیں سیکھا. ہندو اپنی لاشوں کو جلاتے کہاں سے سیکھے؟ سمجھ آپ گئے ہیں, بڑے انوسینٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ لاش ہے. اچھا لاشوں کے الگ الگ پرپس ہے. جیسے سابقہ زمانے میں فرعون کی لاش, اچھا اس کی لاش کے ساتھ اس کے زیورات رکھے جاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا رکھا جاتا تھا. میں نے سوچا اللہ میاں میری لاش کے ساتھ کیا کیا رکھا جائے گا. یہاں وادی حسین والوں نے سولر سسٹم میں بڑا کچھ ارینج کیا ہوا ہے. کبھی آپ کسی قبر پر جاتے ہیں تو فبأي آلاء ربكما کی آواز ہے, پھر 10 قبریں گزر کے آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یاسین سدیس کی آواز گونج رہی ہے. میں نے سوچا میں ایک مامس کلیکشن بناتی ہوں, اس کو اپنے ٹیب میں سیو کرتی ہوں. جس دن مر جاؤں گی بچوں سے کہوں گی اس پہ لگا دینا, میں اندر لیٹ کے سنتی رہوں گی, کچھ نوح میر کے, کچھ ندیم سرور کے, کچھ سبتے جعفر کے, اور میں اندر پارٹی کرتی رہوں گی. مجھے بھائی سے اچھی اچھی آوازیں آتی نہیں. اب یہاں پر یہ لاش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى, تو مجھے یہ بتا یہ مردہ زندہ کیسے کرے گا. آپ میرے اصل سوال تک بھی پہنچے. مردہ ہے جس کا آدھا حصہ پانی میں ہے, آدھا حصہ خشکی پر ہے. خشکی والے جانور کھا رہے ہیں, پانی والے جانور کھا رہے ہیں. ان جانوروں کو دوسرے جانور کھا لیں گے. یہ ریسائیکل ہوتی ہوئی میت کہاں تک جائے گی؟
تو یہ موتا تو اس مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے استنکار استفہامی ہے، پروردگار عالم نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے اس بات پر کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ اور شیعہ مفسرین کہتے ہیں یہ ویسا ہی جملہ ہے جیسے اگر آپ رمضان المبارک کے علاوہ 1 بجے گھر پہنچ جاتی ہیں، 2 بجے گھر پہنچ جاتی ہیں، آپ کھانا کھا لیتی ہیں، 4 بجے آپ کا کوئی بڑا بہن ہے یونیورسٹی سے لیٹ آتا ہے، اپنی دسترخوان پر کھانا رکھتی ہیں، آپ پھر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، مائیں کہتی ہیں تم نے کھایا نہیں تھا، یعنی ماں جانتی ہے کہ بچہ کھا چکا ہے، اللہ جانتا ہے ابراہیم کو اطمینان ہے، کہا ولیکن یطمئن قلبی، مجھے ایمان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب ہو جائے۔ کہا 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو کچر 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 چھوٹے چھوٹے جیسے وہ سلاد اور اچار کے اندر ڈال دو نا، چھوٹے چھوٹے پیس کر دو، ان 4 کو مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد ایک پہاڑ، دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ، چوتھا پہاڑ، ان پہاڑوں پر ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بنایا ہوا میرے الفاظ میں رکھ دو، ایک ایک کر کے پرندے کو آواز دینا، یہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے تک آئیں گے۔ اور ہوا۔ اچھا، یہ سوال جو حضرت ابراہیم نے اللہ عز و جل سے کیا تھا، سیم یہی سوال عزیر علیہ السلام نے کیا؟ عزیر بنی اسرائیل کے نبی تھے، عزیر علیہ السلام ان 25 انبیاء میں سے جن کا نام قرآن نے ذکر کیا، اور مزے کی بات ہے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ سے زیادہ ذکر ہے عزیر علیہ السلام کا۔ وہ بھی ایسے کسی بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے بھی لاش دیکھی، انہوں نے کہا اللہ نے تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کا فٹافٹ امتحان لے لیا، وہ ایک صحرا میں پہنچے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گدھا تھا پیارا سا، کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا میں گدھا پالوں، مگر میرے پاس جگہ، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ لوگ نکلے، میرے تو ارمان ہی نہیں نکلے مثلا گدھا پالنے کا، مجھے پتا نہیں کیوں گدھے سے بڑی اموشنل وائبس آتی ہے، لیکن تو گدھا اچھا نہیں لگتا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پیچھے میرے ایک بچے کو اپنی فیملی کے دیکھا، انہیں چھوٹے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں پونی کے ساتھ تصویر بنی، میں دفعہ کر اس کی بجائے گدھے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، پونی کے ساتھ تصویر اچھا وہ ٹی شرٹ بھی دکھائی مجھے کہ دیکھیں دادی میں پونی کے اوپر رائڈنگ کی اور پھر میں تصویر کھینچائی، میں نے کہا پونی کو گولی مار، گدھا ہوتا کتنا پیارا انوسینٹ اور ان لوگ بات۔ اب ان کے ساتھ عزیر ہے، عزیر کے ساتھ عزیر کا کھانا ہے، پرانے زمانے کی عورتیں اچھی تھیں، شوہر کو نہیں جاتی تھی، ساتھ کھانا باندھ کے دیتی تھی، آج کل کی بیٹی کہتی تھا فوڈ پانڈا کو فون کریں تو گھر کی لوکیشن بھی ڈال دیجیے گا، ایک کھانا آپ کو بھیجا اور ایک کھانا مجھے، وہاں پر پہنچے لیٹے، اللہ نے ملک الموت سے کہا عزیر کی روح قبض کر لو، ملک الموت صاحب تشریف لائے، ایسا ملک الموت مہلت نہیں دیتا کسی کو، اس نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، 100 سال عزیر علیہ السلام فوت شدہ پڑے رہے، 100 سال بعد اللہ میاں نے عزیر، ایسا اس کو رجت کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے شیعہ علماء، عزیر علیہ السلام کی داستان کو دلیل کے طور پر، عزیر علیہ السلام اٹھے، پروردگار کا فرشتہ آ کے پوچھتے کم لبستہ، کتنا سوئے؟ کہا شاید 1 دن سویا رہا، کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، انہوں نے دیکھا وہ بیچارہ گدھا مرمرا کے بھربھرا سا مٹی ہو گیا ختم، کہا اب اپنا کھانا دیکھو، اصولاً پہلے کھانا خراب ہونا چاہیے یا گدھا؟ کھانا کھایا سب سے پہلے خراب دے رہو، اللہ خصوص سبزیوں میں آپ کو میں ایک ٹپ دے دوں، گھریلو آپ کو زندگی بھر یاد ہے کہ سبزیوں میں سب سے پہلے جو سبزی خراب ہوتی ہے وہ آلو ہے، پتا تھا آپ کو؟ نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، مجھے بھی کسی اور نے بتایا تھا، لیکن بہرحال دیکھا کھانا ایز اٹ از باقی ہے، وہ بیچارے اپنا کھانا اٹھا کر گھر واپس آئے، پہلے تو اپنے ہوم ٹاؤن میں پہنچے تو پہچان ہی نہیں پائے، میرا خیال ہے میں 20 سال بعد کسی دوسرے شہر میں جاؤں تو میں بھی حیران رہ جاؤں شہر کیسے ہو جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے۔ اچھا عزیر علیہ السلام تقریباً 50 سال کے تھے، اندر سے ان کا بیٹا نکلا جس کی یہ بھی وائٹ ہو گئی، جو نے کہا آپ کون؟ کہا میں عزیر کا، ان کو تو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں تمہارے ابو جان، انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا، جائے، اندر سے ان کی بیگم کو بلایا گیا، اچھا اتنی دیر میں فس کریٹ ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میں کہتا ہوں میں عزیر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے کہا اس میں جو بہت بڈھے بڈھے سے لوگ تھے نا اس وقت روئے زمین پر ایک روایت کے مطابق صرف 4 لوگ ایسے تھے جنہیں پوری توریت حفظ تھی، ان سینئر سٹیزن نے کہا ہم تمہارے امتحان لیں گے، تم سچ بولے یا جھوٹ بولے ہو، عزیر کو اپنی زندگی میں توریت حفظ تھی، تم توریت سناؤ ہم مان لیں گے تم عزیر ہو، عزیر علیہ السلام کو توریت حفظ تھی، اور عزیر علیہ السلام نے توریت سنا دی، عزیر علیہ السلام ہم امتحان میں پاس ہو گئے۔ اچھا یہ باہر کا امتحان تھا گھر کے، جو انہوں نے پاس کر لیا اور لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ وہی عزیر علیہ السلام ہے جو 100 سال پہلے مسنگ پرسن تھے، گھر والے فاتح شاتح کر کے ختم ہو چکے ہیں معاملہ، لیکن یہ تو زندہ ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ اب ایک دوسرا امتحان تھا جو گھر کے اندر ان کا انتظار کر رہا تھا، بیگم کی صورت میں،
آپ پہلے ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. اب یہ دیکھیں یہ بیگ میں بڑی اللہ کی عجیب مخلوق ہوتی ہے. ابھی تو آپ بچی ہیں نا, کل کو انشاءاللہ آنے والا وقت ہوگا, خدا کے مقدر روشن کرے انشاءاللہ, اور آپ بھی اس مرحلے پر گزرے لیجیے. اللہ کی بڑی عجیب مخلوق ہوتی ہیں. بیگم کے پاس ہے, بیگم نے تو نہیں کہا کہ تورات سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ. انہوں نے کہا پہچانا, چپ کر گئی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تو آپ کے ساتھ زندگی نہیں. اچھا میں نے ایک روایت کل رات کو پڑھی کہ عزیر اور عزرا ان کے یہ ٹوئنز بھائی تھے, اور دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن مرے. البتہ یہ شیعہ منابع میں میرے مومنین کا ایک مناظرہ ہے جس میں میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. بیگم نے بھی انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. آپ کے خیال میں بیگم کا کٹہرا کیا ہوگا؟ میں جا رہی ہوں 4-5 منٹ میں. دیکھیے باہر والوں کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوتا ہے نا. فرض کرے میں کہیں سے آؤں, میں اگر کوئی میں زہرا, باہر والے کی کون زہرا, میں کہوں میں آپ کو مجلس پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو ڈرا کر دکھاؤں, تو وہ کہیں ہاں ڈرا دیا, بات ختم, جاؤ آپ واپس جاؤ. گھر کا امتحان کیا تھا؟ عزیر کی بیگم نے پہلے پروٹیسٹ کیا, کہا میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہوں گی. عزیر علیہ السلام نے کہا کیسے رہوں گی؟ کہا آپ جوان ہیں, میں کیا ہوں ایکسیلنٹ. 4 عورتیں ہیں تاریخ انسانیت میں جنہوں نے ایک نے امام کے حکم پر اور 3 نے انبیاء کو پریشرائز کروا کے اللہ سے اپنی جوانی پلٹائی. جب میں نے بہت سال پہلے مولانا ذیشان حیدر جوادی کی کتاب میں یہ داستان پڑھنا شروع کی تو اس میں ذیشان صاحب نے اپنی ذاتی رائے, ذیشان صاحب کی رائے بڑی محترم بھی تھی اور بڑی چٹپٹی بھی ہوتی تھی, کہا آج تک تاریخ انسانیت میں کوئی مرد نہیں گزرا جو کہ خدایا جوانی پلٹا, کیونکہ اسے پتا دوبارہ جوان ہونے کا مطلب دودھ لے آئیے گا. ڈیفینیٹلی تو لائی نہیں. عجیب آدمی, آپ کو نہیں پتا بچے روزہ نہیں رکھتے جو انہوں نے مجھے کچھ کھانا ہے, مجھے اپنی جگہ چھوڑ آئیے گا. کہا مرض کہتا ہے بڑھاپا آیا, شکر کیا الحمدللہ, ساری ذمہ داری اسے جان چھوٹی. عورتیں یہ دن کو سوچتی ہے میں دوبارہ سے جوان ہونا چاہتی ہوں. آپ میں سے کوئی جانتے ہیں باقی 3 عورتیں کون تھی؟ میں جاؤں بولے زلیخا. مجھے پتا تھا زلیخا کا نام تو یہاں پر ہے, یہ زلیخا کا نام جو یہاں پر ہے نا, کریڈٹ گوز ٹو پروڈیوسر جس نے کا یوزاسف بنائی ہے نا. ایسی خوبصورت تھی, پتہ نہیں عجیب سی انہوں نے بنا دی. مجھے تو وہ زلیخا نہیں پسند آئی جو انہوں نے بنائی ہے. میں نے پچھلے دنوں فرصت تھی, میں نے پوری آدھی ایپیسوڈ دیکھی. میں نے کہا اللہ میاں زلیخا اس وقت مصر کی خوبصورت ترین عورت تھی, انہوں نے کیسے آنٹی اٹھا کر بٹھا دی ہے. زلیخا کا سارا کنسیپٹ خراب ہو گیا. اس کے علاوہ ایکسیلنٹ حبابہ غالبیہ 108 سال کی تھی, ان کی جوانی 4تھے امام نے پلٹائی تھی. اور انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ جب بیعت کی تھی تو مولانا نے اپنی انگوٹھی کا نگین دیا تھا اور کہا تھا میرے بعد تم میرے 7 فرزندوں سے ملاقات کرو گی, جس کے ساتھ یہ میچ کر جائے سمجھنا وہ حجت خدا ہے. پھر یہ بڑی آسا لے کر امام سجاد تک آئی. انہوں نے امام سجاد سے کہا کہ مجھے آپ کے دادا کہہ چکے کہ میں مزید آپ کے بعد 4 امام اور دیکھوں گی, مگر مولا ابھی زندہ رہنے کا مزہ نہیں ہے, آپ مجھے میری جوانی پلٹائے. تو میرا اندازہ روایتوں نے تو ان کی جوانی کو مینشن نہیں کیا, لیکن میرا اندازہ 16-17 سال کی لڑکی کی طرح ہو گئی تھی. حبابہ غالبیہ یہ امام زمانہ کے انصار میں سے نہیں, یہ واپس آئیں گی. پہلی ہو گئی عزیر کی زوجہ, دوسری ہو گئی زلیخا, تیسری ہو گئی حبابہ غالبیہ, چوتھی کون ہے؟ میں جا رہی ہوں بھائی, بہت بول لیا. 1.5 منٹ رہ گیا. آپ کی ذہانت پر تعجب ہے مجھے. چوتھی کون تھی؟ اچھا وہ زلیخا کی بات تھی, یہ میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. جیسے ہوتا نا دکاندار کا تو باجی آپ کو میں ایکسٹرا کپڑا دے دیتا ہوں, اس میں سے آپ کے بچے کا بھی کپڑا نکل آئے. میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. وہ دیکھیں ایک سیکوینس ہے, چونکہ آپ بہرحال آپ بہت چھوٹی ہیں, آپ بیٹیاں ہیں, میری بیٹیوں جیسی ہیں, میں بھی آپ کی ایج میں تھی, مجھے بھی ایک سیکوینس یاد رہتا تھا. سب سے پہلے زلیخا تھی, زلیخا کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس کا نام آپ کو یاد کیا؟ آپ جملہ صحیح کریں, پتا نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا یاد وہ بات ہوتی جو پتا ہوتی ہے بھول گئے ہیں. کیسے انوسنٹ نہیں, دیکھیں مجھے کیسے بنا رہے ہیں, مجھے بالکل سمجھا ہے نہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ ہماری بچیاں ہیں. دیکھیں بچوں پر دھوس ہوتی ہے نا, میں کبھی کبھی ایسے لاڈ میں بچوں کا جو نہیں کرو تو کام میں خود کر دوں گی, کرنا ورنہ میرے کوئی نہیں ہوتا, مجھے کروانا انہیں سے ہی ہوتا ہے, کرو ورنہ کروا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, کوشچن مارک دوں جاؤں یا بتا دوں؟ بتا دوں
نہیں بتاؤں گی، میں کل بتاؤں گی. اگر بھی آپ ایسے بتا دیں تو اصل اس آنٹی کا نام تاریخ میں مینشن نہیں. جیسے عزیر کی بیوی کا بھی نام نہیں ملا، وہ گوگل جو چیز کا جواب دیتا اس نے بھی نہیں دیا. خیر ہمیشہ تاریخ میں بہت ساری باتوں کے جواب نہیں ہوتے، لیکن بہرحال زلیخا تھی، یہ عزیر علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور حبابہ دالبیہ تھی جو عصر امامت میں تھی، اور وہ چوتھی عورت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب ایک شخص ان کے پاس طائف سے آیا اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کا تو بڑا مدینے میں ٹیکا بن گیا ہے، بڑی اسٹیٹ اور بڑی امپائر کھڑی ہے، اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا تم نے مجھے طائف میں پناہ دی تھی جب رسول اللہ مکے سے ایگزاسٹ ہو کر نکلے تھے، اور جب بہت پینک سچویشن تھی سٹارٹنگ آف اسلام میں. تو رسول خدا سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تم اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے، میں نے تم پر احسان کیا، میرے ساتھ احسان کرو. رسول خدا نے کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے بھیڑوں کا ایک گلہ دے دو. جب یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا بھیڑوں کا ایک گلہ، اٹس مین 30 بھیڑیں. کتنی بھیڑیں؟ 30. اسے ایک ٹرم ہوتی ہے نا، ہر جگہ پر ایک ٹرم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم زیور خریدنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 تولہ. 1 تولہ یعنی 11 پوائنٹ سمتھنگ گرامس. ہم کہتے ہیں 1 کلو. 1 کلو میں کتنا دودھ آتا ہے؟ 1000 ملی لیٹر. اوکے، تو اسی طرح سے جب کہا جاتا ہے بھیڑوں کا ایک گلہ، تو اس میں کتنی بھیڑیں ہوتی ہیں؟ 30. تو اس میں رسول خدا نے اسے بھیڑوں کا ایک گلہ عنایت کر دیا، وہ چلا گیا. رسول خدا نے کہا اے کاش، مفہوم بیان کری ہوں اپنے الفاظ میں، اے کاش اس نے بنی اسرائیل کی اس عورت کی طرح مانگنا سیکھا ہوتا. فقالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس عورت نے کیسے مانگا تھا؟ تو رسول اللہ نے ان کو اس کا واقعہ سنایا. میں زندہ رہ گئی تو کل آپ کو سنا دوں گی، مر گئی تو آپ گھر والوں سے پوچھ لیجیے گا. بہرحال آخر میں میری دعا ہے پروردگارہ اول ماہ مبارک ہے اور شروع کے روزے میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، اور آخر میں میرے کو تو قریب المرگ ٹائپ کی ہو جاؤں گی. پروردگارہ اس ماہ مبارک کا تو نے مہینے کا آغاز کر دیا، تو نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا رحمت کا، مغفرت کا، برکت کا. اس ماہ مبارک کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہماری خوشی اور اس عید کے موقع پر ہماری ایک ہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر. پروردگارہ واقعی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دیکھتی ہوں میں بعض لوگوں کی مشکلات کو سنتی ہوں. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مالی مشکلات کو برطرف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو ان کے قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان سے آسان تر قرار دے. اور میں نے رجب اور شعبان سے ایک ہی دعا مانگ رہی ہوں، رمضان تک آپ کو بھی پکی ہو جانی چاہیے. خدایا اس ماہ مبارک میں بھی صبح میں سحری کے وقت سوچی تھی کچھ فرشتے آ رہے ہوں گے نور کے اور ثواب کے ٹوکرے لے کر، ان کے لیے جو دعائیں وہ ہمزہ شمالی بھی پڑھتے ہیں، دعائیں سحر بھی پڑھتے ہیں، اور 11 رکعت نماز شب پڑھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کو کہتے ہیں شور مت بچاؤ، سوئے ہوئے بچے اٹھ جائیں گے اور اٹھ کر پھر سارا دن سب پر ناچیں گے. پروردگارہ ثواب کو تیرے فرشتے لائے رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر پاتے، کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. پروردگارہ ہمیں ان کے ثواب میں حصے دار اور شریک قرار دے، اور اس رمضان مبارک کو ہمارا آخری رمضان مبارک قرار نہ دے، اور ہمیں اچھی اچھی افطاریاں بنا کر گھر والوں کو خوش کرنے کی الہی آمین. اگر آپ نے بنا دیا آپ کے لیے کی دعائیں مجھے غائبانہ لگ جائے گی. اب اپنی صحت اور سلامتی کے لیے، اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں.